اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جب پرانے لوگ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پپیز وغیرہ چھوٹے جانور وغیرہ کو لینے جاتے تھے تو اس پپی کی دونوں ٹانگیں پکڑ کے وہ اسے گھماتے تھے، اور بعض کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اسے تھوڑا سا اپنے ہاتھوں سے مار کے دیکھتے تھے، اگر وہ آگے سے چیختا تھا، آگے سے شور ڈالتا تو کہتے تھے یہ شور ڈالتا ہے، وفادار نہیں ہے، یہ آگے سے بھونکے گا، ہم اس کو نہیں لینے والے۔ اور جب وہ پپی جب اس کی ٹانگیں پکڑ کے گھماتے تھے وہ چپ کر کے برداشت کرتا تو وہ کہتے تھے یہ اچھی نسل کا ہے، ہم اسے لے لیتے ہیں۔ تو یہاں سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا وفادار، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا ادب کرنے والا آپ کی سختی برداشت کرے گا۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کی کامیابی کی طرف ہوتے ہوئے اشارے کو دیکھ کے کہا کہ ہم اسے کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، باپ نے بھی روکا یوسف بھائیوں کو نہیں بتانا، لیکن چونکہ بھائیوں کو پتہ چلا، بات نکلتی ہوئی جب پتہ چلی تو انہوں نے ایک پلان بنا کے ڈالا انہیں کنویں کے اندر کہ ہم آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، یہ کنویں میں جب گر جائے گا تو نہ اسے نکالنے والا ہوگا، چند دن گزریں گے کنویں کے اندر، ان کی ڈیتھ ہوگی تو گئے نا، وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو ہمارا مین پرپس جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ یہاں میں رک کے آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو گرانے میں سب سے پہلا ہاتھ آپ کے اپنوں کا ہوتا ہے۔ انہیں زیادہ تکلیف اٹھتی ہے کہ یہ اگر کامیاب ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس کا چاچا، اس کا تایا، اس کے کزن تو کچھ نہیں کر پائی، یہ تو کر گیا۔ یہ بات ہمیں برداشت نہیں ہوتی، اپنوں میں سے پہلے دشمن کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اس نیت سے ڈالا ہے کہ ہمارا بھائی یوسف مر جائے گا کنویں میں اور ہمارا مشن پورا ہو جائے گا، لیکن یوسف وفادار تھے نا، بھائی تھے نا ان کے، تو یوسف نے گلا نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ گلا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہیں یہ میرے بھائی، گرا رہے ہیں تو پھر کیا بھائی نہیں ہیں؟ گرا رہے ہیں تو کیا رشتہ داری ختم ہو جائے گی؟ برداشت کیا، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا، اللہ مجھے یہاں سے نکالے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو تمہیں اس مصیبت سے نکالے جس مصیبت میں نے تمہیں ڈالا ہوا۔ اللہ اگر کوئی امتحان لے رہا ہوتا ہے کسی مصیبت کو ڈال کے، کسی بیماری کو بھیج کے، تو اللہ ہی تو اس میں سے نکالنے والا ہے۔ تو یوسف نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بھائی ہیں تو میں بھائیوں سے بے وفائی نہیں کروں گا، انہوں نے کی ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گا، میں ان کا وفادار ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ نے مدد کی ہے نا، مصر کے بادشاہوں میں ان کا نام آیا۔ آپ کو طائف والوں کا یاد ہوگا، طائف میں جب نبی علیہ السلام پہ، ہمارے آخر زمان نبی پر جب پتھر پھینکے گئے تو نبی علیہ السلام کو تکلیف بھی ہوئی ہے نا، خون بھی نکلا، اور فرشتے نے آگے کہا آپ حکم کریں، ہم ان کو دو پہاڑیوں کے درمیان پیس دیں گے، یہ ساری عمر یاد رکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم پیس کے رکھ دیں گے۔ ان کو فرمایا نہیں، برداشت کریں گے، ہم ان کے وفادار ہیں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، ان سے وفا کریں گے ہم۔ اور جو وفادار ہوتا ہے وہ سختی برداشت کرتا ہے۔ اب وہ طائف میں کھائے گئے پتھر، یوسف کو ڈالا گیا کنویں میں، اور وہ بھی اپنے بھائیوں نے ڈالا، صرف اس وجہ سے برداشت کیا یار اللہ ہے نا ہم سے امتحان لے رہا ہے تو ہم تو وفادار ہیں، ہم شکوہ نہیں کریں گے کہ یا اللہ یہ کیا بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یا اللہ یہ کیا میری امت والے ہیں، طائف والے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ نہیں، وفادار ہمیشہ آپ کی سختی برداشت کرتے ہیں۔ اور آ جائیں آپ اپنے مشن کی طرف، کام کی سختی، منزل میں جاتے ہوئے منزل کی طرف راستے کی سختی، وفادار ہو، منزل کے لیے وفادار ہو، منزل کے لیے بے چین ہو، منزل کے لیے شوق رکھتے ہو، پرامن ہو، جذبہ ہے، اندر سے وفا کا معاملہ ہے، مخلص ہو، راستے کی سختیاں نہیں برداشت ہو رہی، اللہ سے شکوے کر رہے ہو، یا اللہ یہ کون سی منزل ہے کہ میں مرے جا رہا ہوں اور منزل کی پڑی ہوئی ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں مجھے منزل کی پڑی ہوئی ہے، اپنے گرا رہے ہیں، یا اللہ کس منزل کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ شکوہ نہیں وہ کرتا، اسے پتہ ہے میں وفادار ہوں، مجھے اگر اللہ منزل کی طرف جاتے ہوئے ان ہرڈلز کے اندر، ان بیریئرز کو کراس کروا رہا ہے، میرے سامنے بیریئرز پہاڑ کھڑے کر رہا ہے، مجھے تکلیفوں میں گزار رہا ہے، تو میں وفادار ہوں، مخلص ہو کے نکلا ہوا منزل حاصل کرنے کے لیے۔ میں اپنا منہ نہیں کھولوں گا یا اللہ یہ کیا، او منزل کی طرف جاتے میں تو مر گیا، مجھے تو یہ ہو گیا، میری زندگی عذاب ہو، نہیں، جو ایسا کرے گا وہ وفادار نہیں ہے، اور کبھی بھی بے وفا آدمی اپنی منزل نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ نے کسی کو حاصل کرنا ہے تو وفا کرنی پڑے گی، آپ کو اس کی سختی جھیلنے پڑے گی۔ کون سے آپ محبوب ہو، کون سے آپ محب ہو جو اپنی محبوب کی سختی نہیں برداشت کر رہے؟ محبوب کی سختی برداشت نہیں کرو گے، محبوب شفقت کیسے کرے گا جی؟
تو آپ اپنے کام میں اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے اللہ جتنی مصیبتوں سے گزارتے ہیں وفادار ہو کے برداشت کرو، منہ نہیں کھولنا، نہیں بات پسند آتی تو خیر ہے، اللہ انشاءاللہ نکال لے گا۔ وہ وفادار ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو سختی برداشت کرتے اور سختی کے دوران منہ نہیں کھولتا، اور جو وفادار ہوتے ہیں جو ان سختیوں کو جھیلتے ہیں اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کہ اگر اللہ اس مصیبت میں ڈال رہا ہے تو اللہ نکالے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ایک دن دے گا، ایک دن پہنچیں گے ہم اپنی منزل پر، تب اللہ دیتا بھی ہے، تب آپ کامیاب بھی ہوتے ہیں، سکون بھی ہوتے ہیں، تب آپ کو آپ کی اس وفاداری کا، آپ کے صبر کا اللہ ایسے پھل دیتا ہے کہ آپ کو بھول جاتے ہیں وہ غم، آپ کو وہ تکلیفیں، وہ ہرڈل، وہ بیرل سب بھول جاتے ہیں۔